السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ہم آپ کے لیے آج بہت ہی پیاری حدیث پاک، اگر آپ حضرات اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل پر یہ حدیث پاک اثر کر جائے اور آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں، کیونکہ آج جس حدیث پاک کو میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، اس حدیث پاک کے مطابق زیادہ تر لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ خاص کر زیادہ تر عورتوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے، لیکن پرفتن اس وقت دور چل رہا ہے۔ زیادہ تر عورتیں جس کام کو کرتی تھیں آج ہمارے مرد حضرات بھی کرنے لگے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک سنیں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھیں۔ سرکار بہت خوش مزاج نظر آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضور میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اے عائشہ جو چاہیں وہ مانگ لو، جو چاہے وہ پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ جب دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور میں اپنے ابا جان سے پوچھ کر آتی ہوں، اجازت ہے کیا؟ تو سرکار نے فرمایا، ہاں جائیے، اجازت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین، ہم مومنوں کی ماں، اپنے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ کہا، اے ابا جان، آج سرکار بہت خوش مزاج ہیں، بہت خوش طبیعت ہیں، بڑی خوش مزاجی نظر آ رہی ہے، اور مجھ سے کہا ہے جو چاہو وہ مانگ لو، جو چاہے وہ پوچھ لو۔ قربان جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہنیت پر، کتنی پاک صاف ذہنیت تھی، کتنی اچھی سوچ تھی، کتنی اچھی فکر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اے بیٹی میں نے اپنے یار کو مکے میں دیکھا ہے، میں نے اپنے یار کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، کھانے کی اداؤں کو دیکھا ہے، میں نے اپنے یار کو پیتے ہوئے دیکھا ہے، پینے کی اداؤں کو دیکھا ہے، میں نے اپنے یار کو سوتے ہوئے دیکھا ہے، سونے کی اداؤں کو دیکھا ہے، میں نے اپنے یار کو چلتے دیکھا ہے، چلنے کی اداؤں کو دیکھا ہے، میں ہر ادا پہ قربان جاتا ہوں اے میری بیٹی۔ لیکن جب سرکار معراج کے جلووں میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے تب میں اس بارے میں نہیں جانتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم جاؤ اور سرکار سے معراج کے سفر کے وقت جو اللہ سے باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے کچھ باتیں اللہ کے رسول سے پوچھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے یعنی معراج شریف کے لیے جب گئے تھے، جو اس وقت آپ کے اور اللہ کے درمیان بات چیت ہوئی تھی اس بارے میں میرے بابا جان پوچھنا چاہتے ہیں۔ سرکار مسکرانے لگتے ہیں۔ فرمایا، اے عائشہ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں، کسی کو بتائی نہیں جاتی، لیکن جب میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا معراج کے جلووں میں تو میرا رب فرما رہا تھا، اے محبوب دنیا میں رہ کر کے جو لوگوں میں صلح کرا دے گا، جو کسی کے دل کو خوشی پہنچا دے گا، جو کسی کے دل کو شادمانی مسرت سے آباد کر دے گا، وہ بلا حساب و
کتاب جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی اور خوشی میں جھومتی ہوئی اپنے بابا جان حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ جاتی ہیں۔ کہا بابا جان بڑی پیاری حدیث پاک، بڑی پیاری انوکھی بات اللہ کے رسول نے مجھے بتائی ہے۔ جب میرے رب سے ملاقات کرنے کے لیے سرکار تشریف لے گئے تھے تو اس وقت جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بات بتائی ہے، کہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جو دنیا میں رہ کر کے کسی کے دل کو خوشی پہنچائے گا، ایک دوسرے میں جو صلح کرا دے گا، رب قدیر اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے، بڑی شدت کے ساتھ رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی ابا جان یہ تو کوئی رونے کی بات نہیں ہے، یہ تو خوشی منانے کی بات ہے، ہم تو کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں، ہم تو لوگوں میں صلح کراتے ہیں، ہم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہنیت دیکھیے اور قربان ہو جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بیٹی میں جانتا ہوں جو لوگوں میں اگر صلح کرا دے گا وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا، لیکن اس کی پلٹ بھی تو دیکھیے، اس کا پلٹ بھی تو ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اگر جو لوگوں میں صلح کرا دے وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا، لیکن اگر جو لوگوں میں جدائی کرا دے، جو لوگوں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، سمجھ لیجئے وہ بلا حساب و کتاب پھر جہنم میں بھی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ سوچ کر رو رہے ہیں کہ میرے آقا کے امتی لاکھوں اربوں کھربوں کی تعداد میں ہوں گے، وہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، بڑی بڑی خطاؤں میں مبتلا ہوں گے، وہ عیاشیاں بھی کریں گے، وہ چغل خوریاں بھی کریں گے، وہ غیبت بھی کریں گے، وہ حرام بھی کھائیں گے، وہ ناجائز بھی کھائیں گے، وہ نمازیں بھی چھوڑیں گے، وہ روزے بھی نہیں رکھیں گے، پھر بھی دعوے کریں گے اپنی محبت کے کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے لیے پیغام دے رہے ہیں ابو بکر صدیق کہ زندگی میں کتنے بھی برے بن جانا لیکن کسی کے دل کو تکلیف مت پہنچانا، کسی میں جدائی مت کرانا۔ آج ہمارے عوام کے اندر یہ زیادہ تر بات پائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں لیکن دوسرے کے سکھ سے بہت پریشان ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو بدلیے۔ یہ حدیث پاک ملاحظہ کیجئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہنیت دیکھیے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل کو کوئی خوشی پہنچائے گا، کسی میں صلح کرا دے گا، وہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا، لیکن اگر کوئی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے گا، کسی میں جدائی کرا دے گا تو وہ بلا حساب و کتاب پھر جہنم میں بھی جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سب سے زیادہ یہ بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ خدا را اس بیماری کو ختم کیجئے۔ آپ کسی باپ بیٹے میں برائی مت کرائیے، بھائی بھائی میں نا اتفاقی نہ کرائیے، رشتہ داروں کو منقطع نہ کرائیے۔ خدا را اگر تم کسی کو جوڑ نہیں سکتے تو کسی میں جدائی بھی مت کرائیے۔ اگر تم جدائی کراتے ہو تو حدیث پاک کے مطابق اپنا ٹھکانہ پھر جہنم بنا لو، اور جہنم وہ ایسا سخت ترین عذاب ہے جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔